والقرآن الحكيم بات تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ بعد میں آئیں گے، پیدا ہوں گے، لیکن یا اللہ کی اصیل کی تلاوت اللہ خود فرما رہے ہیں اور خطاب ہو رہا ہے اللہ کے محبوب سے، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ نعت بیان ہو رہی ہے تو نعت اللہ خود بیان کرتے ہیں، اپنے محبوب کی نعت، اور امتی جو کرتے ہیں نا، اب حضور کی نعت کب سے شروع ہوئی اور کب تک آئی، یہ تو جب سے، یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ دیں کہ ازل سے ابد تک حضور کی تعریف کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ امتی کرتا ہے نا، تعریف امتی کرتا ہے تو یہ اس پیغمبر کا معجزہ ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ یہ نہیں کہ میں نے نبی کی تعریف کر کے، اشعار کے نعت گوئی کر کے ان کی کوئی تعریف کی، تعریف ان کی تو کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ ہاں پھر کہتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا جب حضور کا ذکر آیا، فائدہ اس کا یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ذکر سے، ویسے بات ہو رہی تھی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن زبان پر جس مجلس میں نا حضور کا ذکر آئے تو وہ مجلس ہی بابرکت ہو گئی، وہ زبان بھی بابرکت ہو گئی۔ اللہ تعریف کرتا ہے، اور پھر تعریف کے لیے مختلف الفاظ کی، یہ عنوان ذرا دور چلا گیا، میں ایک صرف مثال دینا چاہ رہا، اللہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اچھا کہ تمہارے پاس جو نبی آئے ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہمدردی رکھتے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم کے انداز اور اسلوب پہ غور کریں۔ تو اللہ پہلے لوگوں کو مانوس کرتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، مانوس کر دیا۔ اجنبی بندے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں سیٹ پر دو بیٹھ جاتے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یار یہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اب اس سے پوچھا اور اس نے تعارف کرایا، جا رہے نا۔ ہمارے اس دن مفتی صاحب ہمارے مدرسے کے استاد مفتی ندیم صاحب فرماتے ہیں کراچی میں ایک صدر میں ایک دکان میں کھڑا تھا تو کہتے مجھے کسی کی کال آئی ہے، اور جب کال آئی ہے نا تو میں نے اپنی پہاڑی زبان میں بات کی ہے، تو کہتے اتفاق سے وہ دکاندار کہیں مری کا تھا، تو کہتے اس نے فوراً جب سنا نا کہ یہ اپنی زبان میں بات ہو رہی ہے، کہتے فوراً متوجہ ہوا اور اس نے کہا آپ کدھر کے، یعنی اپنی زبان میں، تو کدھر نے کس طرح بولتے ہیں، تو کہتے میں نے یہ سمجھا کہ اس بندے نے کوئی کہیں آگے پیچھے کوئی، میں نے کہا آپ کدھر کے، اس نے کہا جو آپ نے بولی ہے نا میں ادھر کا ہوں۔ تو یہ آدمی اس سے مانوس ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے نا، اس کا بیان کرنے کا، بتانے کا ایک عجیب اسلوب ہے قرآن کا، اور یہ حکمت سے لبریز ہے، تو اللہ انسانوں کو مانوس کرتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں وہ ہے کون؟ تو اللہ نے کون یعنی مانوسیت پیدا کر دی، الفاظ سنا کرے، مانوس اور منحوس میں بڑا۔ کسی جگہ کسی مولوی صاحب نے کہا کہ یہ مانوس ہے، تو بندے نے کہا انہوں نے مجھے منحوس کہا ہے۔ سنتے تو ہے نہیں نا، بات تو پوری طرح سنتے ہیں۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا حضرت کہ اگر پانی کم ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ اپنے اعضاء پر اتنا پانی ٹپکا دے کہ بہا دے کہ بس ایک دو قطرے ٹپک جائے تو کافی ہے۔ تو کسی مقتدی نے سنا تو کہتے آج ہم نے مسئلہ سنا ہے، حضرت نے فرمایا ہے کہ جو اتنا پانی بہائے کہ ایک قطرہ نیچے ٹپک جائے تو کافی، سے اس نے معاذ اللہ کیا بنا دیا ہے، کافر بنا دیا ہے۔ تو جاگ کر بات سننے کی عادت ہو، ایک طلب کے ساتھ ہو، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں، اور اس کو نا ہمیں ہر بات قرآن کریم کے ایسے رہنما اصول، آپ کے پاس کوئی خبر آ جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو فلانے بندے نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے، اللہ کے قرآن پہ قربان جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات اٹھا کے دیکھیں نا، پورے معاشرے میں امن کیسے ہو، محبتیں کیسی ہو۔ اللہ نے چند آیات میں ایک فلاحی اور ایک خوبصورت معاشرے کا ایسا منظر پیش کیا ہے، اسی میں سے ایک ادب ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے اور اس کا کان کٹا ہوا ہے اور اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور وہ چیختا چلاتا جائے اور خون رس رہا ہے،